الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى آتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ اگر آپ دوستوں نے پوری توجہ کے ساتھ میری گفتگو کو سماعت فرمایا، سفر کا مہینہ ختم ہونے والا ہے۔ صحابہ کی شان میں جن لوگوں نے گستاخیاں کی ہیں ان کو تو جزا ملے گی قیامت کو۔ آج میں ان کا جنازہ نکالنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ سر نہیں اٹھا سکیں گے اور قرآن کا ڈنڈا استعمال کروں گا، کوئی اور حوالہ میرے پاس نہیں ہے اس قرآن کے بغیر۔ یہ قرآن ہدی للمتقین ہے اور وہ بیچارے تقوی سے محروم ہیں، انہیں ہدایت کہاں سے ملے؟ چونکہ یہ میں نے قرآن پاک کی 3 آیتیں پڑھی ہیں۔ آج ایک آپ کے ذمہ کام بھی ہے۔ یہ سورہ حشر ہے، سورہ حشر، اور 28واں پارہ ہے، اور سورہ حشر کا نمبر 59 ہے، 1 کم 60، اور یہ جو آیتیں پڑھی ہے آخری آیت اس کا نمبر ہے 10۔ اس میں جو دعا ہے نا یہ آپ نے یاد کرنی ہے، یہ کام آپ کے ذمہ ہے۔ ہاں کبھی تھوڑی محنت بھی کر لینی چاہیے، ہوٹل پر کھانا کھاتے ہو پھر بل بھی تو ادا کرتے ہو نا۔ اللہ پاک نے ایمان والوں کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ ہم نے اپنے آپ کو بھی تلاش کرنا ہے اور ان کو بھی تلاش کرنا ہے۔
لیکن اس سے پہلے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے جو آیت آتی ہے نا، ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری، میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں، آپ گنتے جائیں. فللہ وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل. کتنے ہوئے؟ 6 طبقے. اس سے پہلے ایک بات سمجھا دوں، جو مال مسلمانوں کے ہاتھ آتا ہے جنگ کرنے کے ذریعے، خواہ لونڈیاں آئیں، غلام آئیں، بھیڑ بکری آئیں، اونٹ آئیں، گھوڑے آئیں، خیمے آئیں، کپڑے آئیں، جو کچھ بھی آئے، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں. اس کو تقسیم کرنے کا علیحدہ حکم ہے. اور ایک وہ مال ہوتا ہے کہ دشمن سے جنگ نہیں ہوئی، وہ خوف زدہ ہو کر بھاگ گیا اور اپنے پیچھے مال چھوڑ گیا، اس مال کو مال فے کہتے ہیں. فے، اس کا حکم علیحدہ ہے. ایک مسئلہ بالکل چٹکی بجاتے ہوئے حل ہو جائے گا، اور وہ مسئلہ باغ فدق کا ہے. یہ لوگوں نے کبھی نہیں سوچا کہ نبی پاک نے نہ تو وہ باغ خریدا ہے، وہ یہودیوں کا باغ تھا، نہ انہوں نے تحفہ دیا ہے. وہ آپ کے پاس باغ آیا کہاں سے جس کا اتنا جھگڑا ہے؟ ابو بکر صدیق بھی مجرم ہے، عمر فاروق بھی مجرم ہے، عثمان غنی بھی مجرم ہے. ان تینوں صحابہ کا فیصلہ علی المرتضیٰ نے بھی وہی کیا ہے، لیکن وہ مجرم نہیں ہے. ابو بکر صدیق نے حدیث پیش کی ہے بی بی پاک کے سامنے، مسئلہ ختم. وہ یہی آیت ہے جس کے متعلق حدیث ہے. اس کا معنی یہ ہے وہ یہودیوں کا مال تھا، یہودی بھاگ گئے، مال چھوڑ گئے، زمینیں چھوڑ گئے، جائیدادیں چھوڑ گئے. ان میں سے ایک باغ ہے جس کا نام باغ فدق ہے. اس کے علاوہ بھی زمینیں ہیں. وہ جو سلطنت کا حکمران ہوتا ہے اس کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ قرآن کے مطابق اور حدیث کے مطابق اس کو تقسیم کرے. اور کہاں کہاں تقسیم کرے یہ 6 میں نے آپ کو بتا دیے. وہ جو مال فے ہے، غنیمت کا مال نہیں، جنگ نہیں ہوئی، وہ مال فے اللہ کا ہے. اللہ نے اپنا نام برکت کے لیے رکھا ہے، اللہ کے رسول کا ہے. اور کس لیے؟ والے ذی القربی، رسول پاک جو قریبی رشتہ دار ہیں بنو ہاشم، ان کا ہے. والیتامی، اس میں یتیموں کا بھی حق ہے. والمساکین، مسکینوں کا بھی حق ہے. وابن السبیل، مسافروں کا بھی حق ہے. اور صرف رسول پاک کا نہیں ہے، ان سب میں اس کی آمدن تقسیم کی جائے گی. بات ذہن میں آ گئی؟ یہ مال فے جو ہے یہ صرف رسول پاک کا نہیں ہے. اب میں اس آیت کی طرف آتا ہوں. یہ مصرف بتایا جا رہے 3 مصرف. پہلا مصرف کیا ہے؟ للفقراء المہاجرین، جو اپنا گھر بار مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر آئے ہیں، مدینہ پاک میں ان کی جیب خالی ہے، بچے وہاں ہیں، یا کچھ بھی نہیں. فرمائے اس مال فے میں سے پہلے تو وہ حقدار ہے، ان کو دو. یہ امام بارگاہ سے آ گئی ہے. جو فقیر ہے نا، مہاجرین، مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے ہیں، وہ پہلے حقدار ہے اس مال فے کے، اس لیے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. الذین اخرجوا من دیارہم، اللہ پاک فرماتے ہیں ان کو اپنے گھروں سے نکالا گیا ہے. واموالہم،
ان کے مالوں کو بھی گھرسود کر ان کے مالوں سے بھی نکالا گیا ہے۔ یہاں میں ایک واقعہ سنا کر پھر آگے چلتا ہوں۔ مدینہ پاک بہت بڑی منڈی تھی تجارتی، دور دور سے قافلے آتے تھے تجارت کے لیے، نبی پاک بھی تجارت فرمایا کرتے تھے۔ تبھی تو آپ کی صداقت اور امانت مشہور ہوئی۔ جو آدمی کاروبار ہی نہیں کرتا، کیا پتہ یہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے، امین ہے کہ خیانت کرنے والا ہے۔ اور نبی پاک پر غیر لوگوں کا اتنا اعتماد تھا کہ لاکھوں کا مال آپ کو دے کر چلے جایا کرتے تھے کہ یہ سچے ہیں اور امین ہیں۔ سبحان اللہ، واہ میرے نبی۔ تو بہت بڑی منڈی تھی۔ ارے صہیب رومی کا آپ نے سنا ہوا ہے نام، کون نہیں جانتا، روم سے آنے والے خالی ہاتھ، لیکن انہوں نے تجارت شروع کی۔ تجارت کرتے کرتے یہ آڑتیوں میں ان کا پہلا نمبر، بہت بڑا مال ان کے پاس۔ اب سب سرکار ہجرت فرما کے جا رہے ہیں۔ میں ایک اور مسئلہ بھی آج سمجھاؤں گا، بے شک آج 3 بج جائیں۔ عیسائیوں کے تو پہلے بجے ہوئے نا 3۔ سبحان اللہ، یہ باتیں کبھی کبھی ہوتی ہیں۔ آج میری طبیعت حاضر ہے، میں چاہتا ہوں میرے سینے میں ہے جو کچھ ہے میں سارا آپ کے سینے میں منتقل کر دوں اور تم شیر بن جاؤ۔ کوئی کالا ماتمی تمہارے سامنے بات نہ کر سکے۔ قرآن کھولو، ان کے پاس قرآن نہیں ہے، نہ پڑھتے ہیں نہ انہیں قرآن آتا ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کے پاس ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی سینے میں محفوظ دیے پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صہیب رومی بڑے مالدار بن گئے۔ حضور نے ہجرت فرمائی، مدینے کو چھوڑ دیا، مکہ مکرمہ کو چھوڑ دیا ساری۔ اب مکہ اس زمانے میں مکرمہ نہیں کہلا سکتا۔ بڑی مزے کی بات سننے والی ہے۔ وزن کرتے ہیں بعض علماء، ادھر مکہ ادھر مدینہ، مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے۔ میں تمہیں مکے کا ذرا نقشہ بتاتا ہوں، اس کا حدود اربع بتاتا ہوں، مکے کی میں شان اور مرتبہ بتاتا ہوں۔ مکہ تجھے ہم خوب جانتے ہیں، تو نے اپنی گود میں ابو جہل کو پالا ہے، تو نے اپنی گود میں ابو لہب کو پالا ہے۔ مدینہ پاک میں سے کوئی بدبخت نہیں تھا، سارے محمد پاک کے غلام تھے۔ بے شک تیرے پاس کعبہ ہے، مقام ابراہیم ہے، حجر اسود ہے، صفا و مروہ ہے، آب زمزم ہے، جو کچھ بھی ہے محمد پاک نہیں ہے۔ ہم کعبے کا کلمہ نہیں پڑھتے، ہم حجر اسود کا کلمہ نہیں پڑھتے، محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ وہ سردار ہیں نبیوں کے، اللہ کے بعد صرف اور صرف انہی کا مقام ہے۔ ساری کائنات ان کے قدموں کے نیچے ہے۔ شب معراج جب عرش پر گئے، ساری کائنات آپ کے نالین کے نیچے ہے۔ میرے نبی کی شان تو دیکھو، کہاں پہنچے جہاں خیال نہیں پہنچ سکتا، عقل نہیں پہنچ سکتا۔ مکہ مکرمہ سے سرکار نے ہجرت فرمائی، چھوڑ دیا مکہ، اور مکہ تو کسی میرے کام کا نہیں ہے، اور چلو بھائی تم بھی چلو۔ اس کے بعد مکہ میں رہنا حرام تھا۔ اب مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے؟ مکہ میں بت پرستی ہوئی، مکہ میں شرک ہوا، مکہ میں کفر ہوا، مکہ میں فسق و فجور ہوا، لیکن مدینہ پاک اس سے ہمیشہ پاک ہی رہا ہے۔ اور سنو، مکہ کو مکرمہ اس وقت نہیں کہا جاتا تھا، لیکن مدینہ کو منورہ ہمیشہ کہا جاتا ہے۔ ہاں میرے تیر ٹھیک نشانے پر لگ رہے ہیں نا، میں تمہارے دلوں کو نشانہ بنا رہا ہوں۔ میرا نبی مکہ چھوڑ چلا گیا، اب مکے میں رہنا حرام ہے، چلو سب مدینے پاک۔ جناب صہیب رومی نے کیا کیا؟ مال تو لے نہیں جا سکتا، انہوں نے اپنے گھر میں گڑھا کھود کر اپنا مال گھڑوں میں بھر کر دفن کر دیا کہ کبھی مکے میں آئیں گے انشاءاللہ فتح تو ہوگی۔ میرے نبی کی پیش گوئی ہے، فتح ہوگی، فاتح بن کر آئیں گے، مکہ ہمارا ہوگا، یا اللہ کی اذان کی آواز گونجے گی۔
آپ خالی یاد مکہ مکرمہ سے روانہ ہو گئے. جو مکے کے نوجوان تھے نا بے ایمان، انہوں نے کہا کہ صہیب کو جانے نہیں دینا، یہ بڑا مالدار ہے. وہ گھوڑوں پر سوار ہوئے، تلوار لی، نیزے لیے، اور آ کر صہیب کو روک لیا. صہیب ٹھہر جا، رک گئے. انہوں نے کہا ہم نہیں جانے دیں گے جب تک وہ مال ہمیں نہیں دے گا. یہ امتحان ہے، یہ امتحان ہے. ادھر نبی ہے، دین ہے، ادھر مال و دولت ہے، لوٹاتا ہے. ذرا دیکھ تو صحیح صہیب کیا فیصلہ کر رہے ہیں. خالیہ سے جا رہے ہیں. صہیب نے کہا بھئی میرا راستہ نہ روکو، مجھے جانے دو. سبحان اللہ. اچھا کوئی یاد آیا بھائی، لیکن میں اپنی یاد کو روک لیتا ہوں. صہیب رومی نے فرمایا تمہیں مال چاہیے، میں تمہیں پتہ بتا دیتا ہوں جہاں میں نے دفن کیا ہے مال، اور وہ جا کر لے لو. مجھے کوئی مال کی ضرورت نہیں ہے، مجھے جس کی ضرورت ہے میں اس کی طلب میں جا رہا ہوں. ہر ایک کی طلب الگ ہوتی ہے. وہ نوجوان واپس چلے گئے، کیونکہ حضور کے صحابہ کبھی غلط بیانی سے کام نہیں لیتے تھے. انہیں یقین ہو گیا جو کوئی دکھائے ٹھیک کہا ہے، جان نہیں چھڑائی، دے کر گئے. انہوں جا کر مکان کھودا، مال مل گیا. انہیں مال چاہیے تھا. آپ مدینہ منورہ پہنچ گئے. جب نظر سرکار کے رخ انور پر پڑی، سرکار نے ان کو دیکھا. صہیب آ گیا. فرمایا صہیب ساری زندگی تجارت کرتا رہا ہے، منافع آج کمایا ہے. سبحان اللہ، اللہ 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 اللہ. تو اللہ پاک نے فرمایا یہ جو مہاجر صحابہ ہیں گھروں سے نکالے گئے، مال دولت انہیں چھوڑ کر آئے، یہ مال فیض سب سے پہلے ان کو دو. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم. اللہ میرے اللہ. اور پھر رب نے ان کی شہادت دے دی. جتنے صحابہ مکہ مکرمہ سے آئے ہیں ہجرت کر کے، رب ان کی شہادت دے رہا ہے. فرماتے کیوں آئے ہیں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اللہ سے اس کا فضل چاہتے ہیں، اس کی خوشنودی چاہتے ہیں. اب ان صحابہ کی، ان کے ایمان کی اللہ پاک گواہی دے رہا ہے. اور جو اس پر شک کرے وہ قرآن کی آیت کا پر شک کر رہا ہے، اور جو قرآن پر شک کرے تو وہ تو اسلام کے دائرے میں رہتا نہیں. ہمیں تو کفر لگانے کی کوئی شوق ہے، کفر کا فتویٰ لگانے کا کوئی شوق نہیں، لیکن قرآن انہیں اسلام کے دائرے میں سے باہر نکال رہا ہے. جو نبی کے صحابہ کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ وہ تو منافق تھے. استغفر اللہ. پھر اللہ پاک فرماتا ہے وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. وہ اللہ کی بھی مدد کرتے ہیں، یعنی اللہ کے دین کی، اور اللہ کے رسول کی بھی مدد کرتے ہیں. میرا رسول بدر میں اکیلا نہیں جائے گا، ساتھ 313 جائیں گے. آگے سنو، آیت ختم ہو رہی ہے اور ساری آیت کا خلاصہ اور نچوڑ آخری جملے میں ہوتا ہے اولئک هم الصادقون. یہ راست باز لوگ ہیں، ان کے پاس تو صدق ہے. جھوٹ تو تمہارے پاس ہے جو انہیں منافق کہتے ہو. میرے نبی کے صحابہ راست باز ہیں، صادقون ہیں. سبحان اللہ. دوسری آیت، ہم ان میں سے تو نہیں ہیں کیونکہ ہم نے ہجرت نہیں کی. دوسرا گروہ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم. نبی پاک کی ہجرت کرنے سے پہلے، صحابہ کی ہجرت کرنے سے پہلے ہی جنہوں نے اپنے گھر بھی تیار کر رکھے تھے اور ان کے دلوں میں ایمان بھی مستقیم ہو چکا تھا.
یہ کون ہے؟ اہل مدینہ ہے۔ فقراء کو مقدم کیا ہے کیونکہ وہ مہاجر ہیں، حضور نے بھی ہجرت فرمائی ہے، وہ حضور کا خاص قبیلہ ہے، اس لیے رب نے ان کا پہلے ذکر فرمایا۔ یہ تو گھروں میں بیٹھے ہیں، یہ مالی قربانی دیں گے، سبحان اللہ۔ پھر اس مال فے میں سے ان انصار کو بھی دیا جائے جنہوں نے مہاجرین کے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے، باغات دے دیے، تم ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ، تم ہمارے بھائی ہو، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ان کی شان کیسے بیان کرتا ہے؟ میرے رب کے پاس بڑے بڑے اسلوب ہیں، علم کا تو سارا خزانہ میرے رب کے پاس ہے۔ یحبون من ہاجر الیہم، جو لوگ مکہ سے ہجرت کر کے آئے ان سے پیار کرتے ہیں۔ ہاں بھائی سچی بات میں آپ کو بتاؤں، جب یہ ہندوستان تقسیم ہوا، پاکستان بنا، مجھے یاد ہے جب وہاں سے مسلمان ادھر ہمارے علاقے میں آئے، ہمارے گاؤں میں جب آئے، یقین جانو ہمارے لوگوں نے ان کے لیے اپنی آنکھیں بچھا لی، کھانے پک رہے ہیں، انہیں مکان دیے جا رہے ہیں۔ میرا تھا تو بچپن ہی، لیکن مجھے وہ سارے منظر یاد ہیں۔ ہندوؤں کے بچے ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، ایک سکھ تھا جو ہمارا معائنہ کرنے کے لیے سکول کا آتا تھا، بڑی بڑی داڑھی، گرا دی یا سر کے بال، عجیب سی پگڑی، ہمیں دیکھ کر ہم بڑے مذاق کرتے تھے، یہ کیا شے ہے؟ یہ بندہ ہے کہ کوئی اور شے ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یحبونہم، یہ مہاجرین سے پیار کرتے ہیں۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اگر مہاجرین کو حضور نے کچھ دیا ہے اور ان کو نہیں دیا تو یہ بالکل محسوس نہیں کرتے۔ واہ میرے اللہ، تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہی بتا رہا ہے۔ ہاں اس لیے بتا رہا ہوں، یہ بدبخت میرے نبی کے صحابہ کے خلاف کیوں یہ صف آ رہا ہے، میں ان کا ستیہ ناش کر کے چھوڑوں گا، سبحان اللہ۔ اور حضور نے مہاجرین کو زیادہ اسی لیے دیا کہ انصار کے تو باغ ہیں، یہ تو مقامی لوگ ہیں، ان کے مکان ہیں۔ ایک آیت کا جملہ بڑا پیارا ہے، آ رہا ہے، سبحان اللہ۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ انصار ایسے ہیں کہ انہیں خود ضرورت ہوتی ہے ایک چیز کی، لیکن خود اپنی ضرورت کو دبا کر مہاجر بھائی کو دے دیتے ہیں۔ بھائی بخاری سے بڑی کوئی کتاب حدیث کی ہمارے ہاں نہیں مروج، اس میں یہ حدیث آتی ہے کہ ایک انصاری کی 2 بیویاں تھیں، سنو، 2 بیویاں تھیں، مہاجر جو ہجرت کر کے آئے ان کے پاس ایک بیوی بھی نہیں ہے۔ وہ انصاری کہتا ہے تو جس پر ہاتھ رکھ، یعنی اشارہ کر، میں اس کو طلاق دے دوں گا، عدت کے بعد تو نکاح کر رہے ہیں، جو اپنی عزت پیش کر رہے ہیں، بیویاں پیش کر رہے ہیں۔ آہا، یہ ہے تیرا ماضی جس سے تو بیزار ہے، سائنس کی ترقی کے پیچھے تو دوڑ رہا ہے، یہ تیرا ماضی ہے۔ سائنس تجھے یہ جذبہ نہیں دے سکتی، سائنس تیری قبر میں تیرے ساتھ نہیں جا سکتی، سائنس منکر نکیر عین کے جواب نہیں دے سکتے، وہ میرا اللہ اور اللہ کا رسول ہی دے گا، ان کے ساتھ وابستہ رہو۔ یہ سائنس ہماری خادم ہے، خدمت کرے، مخدوم نہیں ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ اللہ، کیا میں نے کہا انصاری کو ضرورت ہے لیکن مہاجر بھائی کو بھی ضرورت ہے، وہ اپنی ضرورت کو دبا کر اسے دے رہا ہے۔ سنو واقعہ حدیث پاک کا، میرے نبی پاک کی مجلس لگی ہے، نور برس رہا ہے، خوشبو پھیلی ہوئی ہے، اللہ اللہ، ستارے ارد گرد جمع ہیں، 14ویں کا چاند چمک رہا ہے۔ ایک شخص آ گیا بھوکا بیچارہ، بھوک کا زمانہ تھا، اس لیے ان کو بیماریوں کی کوئی شکایت نہیں تھی۔ جو آدمی بھوکا رہنے والا ہے نا، انشاءاللہ بہت کم بیمار ہوگا۔ جو پیٹ میں ہم ڈالتے ہیں نا زہر، اس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ کوشش کرو 2 وقت کھانا کھاؤ،
پیٹ کو خالی رکھو، بھوک محسوس ہو۔ حضور محبوب الہی فرماتے ہیں یہ بھی ایک روزے کی قسم ہے۔ بھوکا آ گیا، انہوں نے آپ سے سوال کیا، خادم کو بھیجا گھر سے پتہ کرو، مائی صاحب نے جواب دیجیے گھر میں تو کچھ بھی نہیں۔ کہتے سخی کے ہاتھ میں مال نہیں، جو مالدار ہے وہ سخی نہیں، سخی کے ہاتھ میں مال نہیں، اور چھاننی میں پانی نہیں، اور چیل کے گھونسلے میں ماس نہیں، گوشت چیل چھپا کر نہیں رکھتی، کھا کر فارغ ہو جاتی ہے، پرانی باتیں۔ دوسرے حجرے مبارک سے پتہ کیا، تیسرے سے پتہ کیا، سب نے یہی جواب دیجیے کچھ بھی نہیں کھانے کا۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا بھائی تم میں سے کوئی ہے جو اس کو مہمان بنائے؟ ابو طلحہ انصاری بڑے پیارے صحابی ہیں، ابو طلحہ انصاری کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں اس کو گھر لے جاتا ہوں، آپ کا مہمان ہے۔ سنو دوستو، یہ جو بچے قرآن پاک پڑھتے ہیں میں کہتا ہوں یہ رسول اللہ کے مہمان ہیں، خدمت کرو گے عزت پاؤ گے، نہیں کرو گے رب تو رزق دیتا ہی دیتا ہے۔ اللہ اللہ، کاش گجرات والے میری بات دل میں بٹھاتے، عقل سے کام لیتے۔ انصاری گھر لے گئے، بی بی صاحب سے پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ شام کا وقت تھا، انہوں نے کہا جی اب بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا ہے، نہ آپ کے لیے نہ میرے لیے، مہمان کو کیا کھلائیں گے؟ دیکھو انصاری نے کہا بچوں کو بہلا کر سلا دو، کھانا مہمان کے لیے بچا کر رکھو۔ اپنے بچے کے منہ کا لقمہ کون کسی کو دیتا ہے؟ بڑی باتیں یاد آ رہی ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، چنانچہ بچوں کو سلا دیا، بیٹا سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ، تھپکی دی، سو گئے۔ اب کھانا اتنا نہیں ہے کہ میزبان بھی کھائے مہمان بھی کھائے، اور آل عرب کا طریقہ یہ تھا کہ مہمان اکیلا کھانا نہیں کھاتا تھا، میزبان کو ساتھ بٹھاتا تھا، ساتھ بیٹھو جی۔ اب دو کھائیں تو پھر کھانا تو بچے گا کیا؟ سنو، انصاری نے اپنی بی بی سے کہا کہ جب کھانا میں مہمان کے سامنے رکھوں اس وقت اٹھ کر نا چراغ کو درست کرنے کے ہیلے سے اس کو بجھا دینا۔ اور مٹی کا چراغ جل رہا تھا نا، وہ جلتا رہا تو پھر یہ مجھے مجبور کرے گا تو میں بھی کھاؤں گا، یہ بھوکا رہ جائے گا، نبی کا مہمان ہے۔ آج میں اپنے پیٹ پر پتھر باندھ دوں گا، رسول اللہ کے غلام کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاؤں گا۔ قربان جائیے۔ اور بدبختوں ان کے بارے میں تم باتیں کرتے ہو، تم میں تو ایک وصف بھی وہ نہیں پایا جاتا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، وہ انصاری کھانے کی طرف ہاتھ لے جاتے، اندھیرے میں کچھ نہ کچھ تو محسوس ہوتا ہے نا، چراغ تو بجھ چکا تھا، ہاتھ لے جاتے خالی منہ کی طرف لے جاتے تاکہ مہمان سمجھے یہ کھا رہے ہیں، یہ پیٹ بھر کر کھانا کھا رہے ہیں۔ میں قربان جاؤں، سبحان اللہ۔ رات گزر گئی، صبح آپ کی خدمت میں جب حاضر ہوئے نماز کے لیے، نبی پاک نے فرمایا ابو طلحہ تیرے بارے قرآن کی آیت آ چکی ہے۔ جو پیٹ بھرتے ہیں ان کے بارے قرآن کی آیت نہیں آتی، جو دوسروں پر قربانی دیتے ہیں ان کی شان بیان کی جاتی ہے۔ یہ آیت وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، فرمایا رات کا تمہارا معاملہ اللہ کو بڑا پسند آیا، رب نے قرآن میں نص بھیج دی ہے۔ یہ ہے انصار، سبحان اللہ۔ پھر آگے ہمیں بھی جگانے کے لیے اٹھو بھائی، تم بھی اٹھو۔ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ شخ اور بخل یہ دونوں رشتہ دار ہیں۔ شخ بڑا بھائی ہے، بخل چھوٹا بھائی ہے۔ بخل یہ ہوتا ہے کہ دوسرے پر خرچ نہ کرنا، شخ یہ ہے کہ اپنی ذات پر بھی خرچ نہ کرنا، مال جمع کرتے رہنا، میری خیر ہی ہے۔ فرمایا جو اس شخ اور بخل سے بچ گیا وہ فلاح پا گیا، کامیابی اس میں ہے۔ بہت اچھا وصف ہے، سبحان اللہ۔ دو طبقے آپ کے سامنے آ گئے، ایک مہاجرین ایک انصار۔ اب تیسری ہے والذین جاؤ من بعد، اور وہ لوگ جو بعد میں آئے، نہ مہاجرین میں شامل ہیں نہ انصار میں شامل ہیں، نہ ہجرت کی ہے نہ مہاجرین کو خوش آمدید کہا ہے، یہ بعد میں آنے والے۔ اب یہ کیا کرے؟ اللہ پاک فرماتے یقولون، جو بعد میں آنے والے ہیں نا، تابعین تبع تابعین، پھر قیامت تک کے تمام کلمہ پڑھنے والے مومن وہ یہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے وہ بھائی جو ایمان لے کر دنیا سے گئے ہیں، یعنی صحابہ، ان کو بھی بخش لے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا، غل کسے کہتے ہیں؟ کھوٹ، کینہ، دشمنی، عداوت، ایسے جذبات، یا اللہ ان کے بارے ہمارے دلوں میں نہ رکھنا۔ ماشاءاللہ بڑی بات سمجھ رہے ہو۔ یہ تیسرا طبقہ ہے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم نہ تو ہجرت کا فیض پا سکے، نہ انصاریوں کی طرح ہم مہاجرین کی خدمت کر سکے۔ اب ہمارا کیا کام ہے؟ صحابہ کے لیے دعائیں کریں۔ جو دعا بھی نہیں کرتا وہ مومنوں کی 3 قسموں میں سے کسی قسم میں شامل نہیں ہو سکتا۔ میں نے تو نہیں نہ نکالا، قرآن نکال رہا ہے۔ یہ آیت آپ نے یہ دعا یاد کرنی ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ بھائی قرآن سے آگے پھر کیا ہوگا؟ کتنے طبقے؟ پہلا مہاجرین کا، دوسرا انصار کا، تیسرا ساری امت جو ان کے لیے دعائیں کرتی ہے، لعنت نہیں بھیجتی، تنقید نہیں کرتی، تبصرہ نہیں کرتی، برا بھلا نہیں، سب و شتم نہیں، ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں یا اللہ ان کو بھی بخش دے، ہمیں بھی بخش دے، ہمارے سینوں کو پاک اور صاف کر دے۔ اب مجھے بتاؤ ان کے سینے صاف ہیں، وہ دعائیں کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جو ایمان والوں کی 3 قسمیں بیان کی ان سے باہر ہے۔ اب کیا ہے وہ فیصلہ کریں، یا آپ ان کو بتائیں یا آپ سے وہ پوچھیں۔ قرآن کہتا ہے میرے پاس ان کا کوئی مقام نہیں ہے۔ مہاجرین افضل، انصار افضل، پھر تیسرا درجہ ان لوگوں کا جو مہاجرین و انصار کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ دعا یاد کر لو اور ہر نماز کے ساتھ پڑھو، یا کم از کم دن میں 1 دفعہ ضرور پڑھو، اول آخر درود پاک پڑھو۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ میری آواز محفوظ ہے، آپ یہ حوالہ نوٹ کر سکتے ہیں، بارکہ سورہ حشر کی آیت نمبر 10 ہے، اس میں یہ دعا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کے سارے امتی پاک باز یہ دعائیں پڑھتے چلے آئے۔ اور پھر میں ایک اور بھی آپ کو نسخہ بتا دوں، اگر کوئی شخص فوت ہو جائے، ہم فاتحہ کے لیے جاتے ہیں۔ بہت سے کام ہم نے اپنی مرضی سے شروع کیے ہوئے، کچھ اچھے ہیں کچھ اچھے نہیں ہیں۔ بارکیف صحابہ میں فاتحہ کا کوئی رواج نہیں تھا، سن رہے ہو دونوں کانوں سے؟ صحابہ میں فاتحہ کا کوئی رواج نہیں تھا، نبی پاک نے فاتحہ کا کوئی حکم نہیں دیا۔ یہ جو آج فاتحہ کرتے ہیں نا،
یہ رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ کا طریقہ کیا ہے؟ کوئی فوت ہو جائے تو اس کے وارثوں کے پاس جا کر تعزیت کرو، انہیں حوصلہ دلاؤ، صبر کی تلقین کرو، اجر کی دعا کرو، اور یہ بھی 3 دنوں کے اندر، 3 دنوں کے بعد مکروہ ہے۔ اس کے لیے اجازت ہے جو دور تھا پہنچ نہیں سکا یا اسے علم نہیں ہوا تو بعد میں پتہ چلا، تو وہ جب بھی آئے تو وہ جا کر تعزیت کر سکتا ہے۔ اور اگر کسی کے لیے آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں تو یہ دعا پڑھیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ میں کیا کروں، میرا ساتھ کوئی بھی نہیں دیتا، ورنہ میں چاہتا تھا کہ جو بدعتیں ہم میں مروج ہیں ان کو ختم کیا جاتا، آپ بھی نہیں میرا ساتھ دیں گے۔ اس لیے اگر مسئلہ آپ کل نہیں کرتے، صحابہ نے کل کیا ہے، بولو کوئی ہاتھ اٹھائے، کسی کا مطالعہ، کسی کے پاس حدیث نہیں نہ کیا، آپ کیوں کرتے ہیں؟ لیکن آپ چھوڑیں گے تو سارے کہیں یہ وہابی ہے، سب کہیں یہ وہابی ہے۔ ایصال ثواب، دعائیں، مغفرت کی دعائیں، اس کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزارات پر جاتے تھے، یعنی جنت البقیع میں اور شہدائے احد کے مزارات پر، اور ان کے لیے جا کر دعا کرتے تھے۔ اور فقیر کا وجدان کچھ اور کہتا ہے، ان کے لیے دعا فرماتے تھے، اصل آپ ان کو زیارت کرانے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، ان کو سکون مل جائے۔ ہمارے نبی نے ہمیں بھلا نہیں دیا، تشریف لا رہے ہیں۔ عائشہ صدیقہ فرماتی رات کو آپ تشریف لائے پھر اٹھ کر چلے گئے، میں نے کہا شاید کسی اور حجرہ مبارکہ میں تشریف لے گئے ہیں۔ میں پریشان ہو گئی، رات اندھیرا، شہر کا گلی سنسان اور خوشبو بتا رہی ہے کہ سرکار ادھر تشریف لے گئے ہیں، خوشبو بتاتی ہے، پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے دیکھا تو آپ جنت البقیع میں سر بسجود ہیں اور رب سے آپ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ گھر جا کر نا یہ ضرور قرآن پاک کھول کر ترجمے والا، تفسیر والا، یہ ضرور 3 آیتیں جو ہے نا ان کو پھر دہرائیں، پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو بڑا لطف اور بڑا سرور آئے گا، اور پھر میرے لیے دعا کر دیں۔